بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قلب کی زندگی، قلب کی اصلاح، یہ ہمارا مضمون چل رہا ہے، اور اس میں آج جو مبحث ایک وہ دے رہے ہیں اس کو ہم یہ بھی عنوان دے رہے ہیں کہ انعام کیا ہے۔ انعام جس کو آپ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ کہتے ہیں اس انعام کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہے کہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے دو قوتیں رکھی ہیں۔ ایک قوت رکھی ہے حق کو جاننے کی۔ حق سے مراد سب سے پہلے اللہ رب العزت اپنی صفات کے ساتھ، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے جو تقاضے ہیں وہ جو اللہ چاہتا ہے، تو یہ حق ہے۔ تو حق کو اپریشیٹ کرنا، حق کو جاننا، حق کو سمجھنا، حق کو دل میں اتارنا، اس کی اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ایک قوت رکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کو قوت العلم کہتے ہیں یا قوہ علمیہ کہتے ہیں، قوہ علمیہ یا قوت تمییز بھی اس کو کہتے ہیں۔ دوسری جو قوت رکھی ہے وہ ہے حق کو چاہنے کی۔ پہلی قوت حق کو جاننے کی، دوسری قوت حق کو چاہنے کی۔ اچھا، آپ نے حق جان لیا تو اب وہ آپ اس سے پیار کریں گے، آپ اس پر فریفتہ ہوں گے، آپ اس پر خوش ہوں گے، اور آپ اس کو قبول کرنے میں سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو قوت ارادت کہتے ہیں۔ یہ ارادت، آپ نے ارادت مند کیا ہوتا ہے؟ یہ چاہت، ارادت، محبت، حق سے محبت کرنا، حق کو اختیار کرنا۔ تو یہ جو دو قوتیں ہیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رکھی ہوتی ہیں، اور انعام یہ ہے کہ یہ دونوں قوتیں آپ کے اندر صحیح عمل کر لیں، آپ حق کو جان بھی لیں اور حق سے محبت بھی کر لیں، اور اس پر فریفتہ بھی آپ ہو جائیں، اور اس کی جو کوئی قیمت بنتی ہے وہ دینے کے لیے آپ تیار بھی ہو جائیں۔ اگر یہ ہوا تو آپ انعمت علیہم ہیں، آپ وہ ہیں کہ جن پر انعام ہو۔ اللہ کا انعام یہ ہے کہ آپ کے یہ دونوں قوا سلامت ہوں، حق کو جاننے کے اور حق کو چاہنے کے۔ کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک خراب ہوا تو وہ پھر کیا ہے کہ آپ حق کو جان ہی نہیں سکتے۔ حق کو سراہنا، حق کو پہچاننا، یہ کسی وجہ سے آپ کے اندر پایا نہ جاتا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ حالت نصارہ کی ہے۔ الضالین کیا ہیں کہ حق کو وہ جان ہی نہیں سکے، حق کو پہچان ہی نہیں سکے۔ اور اگر آپ کو حق کو پہچان تو لیا، جان تو لیا، قرآن میں کہا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہ اس نبی کو، ایک مقام پر نبی ہے یہ سورۃ بقرہ کے اندر، بعد نے کہا کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم ہے، اور دوسرے مقام پر اس سے ہو کی ضمیر قرآن مجید کی طرف ہے۔ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس طرح پہچان تو لیا، حق تو یہی ہے، اور یہ ہے کہ ایک ایسی شے، آپ کوئی چھوٹی چیز ہے کہ نبی آپ کی زندگی میں آ جائے، کوئی چھوٹی بات ہے، اللہ کا ایک کوئی نبی جو ہے وہ آپ کی زندگی میں آپ کو دستیاب ہو، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو چوم سکتے ہیں، آپ اپنی آنکھوں کو شاداب کر سکتے ہیں اس کو دیکھنے سے۔ اس کا تو دیکھنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، یعنی زمین پر اتنی بڑی رحمت، یعنی مجسم رحمت چل رہی ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے اچھا یہ نبی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اس کو چاہ نہیں سکے، اس سے محبت نہیں کر سکے، اس پر فریفتہ نہیں ہو سکے، اور اس کو قبول کرنے کے لیے جو سب کچھ کر گزرنا ہوتا ہے کیا ہے، اس کے اوپر فریفتہ ہونے کے لیے، اور اس کو قبول کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ باپ دادا کا دین چھوڑنا پڑے گا۔ اور وہ جو ہے جی ہم تو جی پتہ نہیں، ہمارے تو پشتوں کی پشتیں یوں ہوتی ہیں، ہم تو جی فلاں ہوتے ہیں، اتنے اونچے ہوتے ہیں، تو وہ اس سارے سے چھوڑ کے کہو کہ نہیں ہم تو اس کو چھوڑ کر اس نبی کے پیچھے چلتے ہیں، تو اس میں آپ کی جو ہے نا وہ ایک آبائی حیثیت، آپ کی ایک قومی حیثیت، آپ کا وطن، آپ کا قوم، آپ کا قبیلہ، بس وہ قربان ہوتا ہے۔ تو اس کی جو قیمت ہے وہ آپ نہیں دے سکتے، وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ اپنا جو ہے نا وہ آپ نے جو اپنا ایک بت بنایا ہوا ہے
اس بت کو آپ قربان نہیں کر سکتے کہ آپ اس نبی کے پیروکار جو ہے نا وہ ہو جائیں۔ تو کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ یہود والی کیفیت ہے۔ ان کو کہا کہ مغضوب علیہم۔ تو بعضوں نے اس کو یہ بھی کہا کہ یہود جو ہے نا وہ عمل نہیں، حق کو جانتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، عیسائی جو ہیں وہ حق کو جانتے ہی نہیں، لیکن عمل کرنے سے نا وہ ریفرنس تھوڑا سا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ہمارے عام طور پر عمل سے مراد ہے سب سے پہلے عمل محبت ہے، عمل جو ہے وہ حق کی، نبی کی، نبوت کی، توحید کی محبت ہے، اس کی چاہت ہے۔ سب سے بڑا عمل یہ ہے، اس کے لیے قربان ہونا، اس کے لیے فدا ہونا، اس کے لیے اپنے دل کو کھولنا، اس کے لیے ارادت اپنے اندر پیدا کرنا۔ تو ارادت، محبت، یہ سارا کچھ ہے نا اصل میں عمل یہ ہے۔ تو یہودیوں نے مار جو ہے نا وہ یہاں سکھائی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ یہودی سرے سے عمل نہیں کرتے، مثلا یہودیوں کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، یہودی نماز پڑھتے تھے، اگر کسی طریقے کے روزے ان کے شریعت میں ہوں پوری طرح روزے وہ رکھتے تھے، تورات کی تلاوت ہے، تورات کی تلاوت وہ کرتے تھے، اور بہت سارے دوسرے حرام وہ بھی کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے نا یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہودی حق کو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے، عیسائی حق کو جانتے ہی نہیں تھے، تو اس سے ہمارے ہاں شاید عمل سے مراد وہی ہے جو ہم عمل سے مراد لیتے ہیں، وہ نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ ہے کہ عمل سے مراد ہے اصل میں توحید کی تعظیم۔ توحید، اللہ رب العزت کو جو ہے نا اپنے قوم، قبیلے، وطن، اپنی ساری حیثیتوں کو قربان کرنے کی قیمت پر اللہ کو اختیار کرنا، اللہ رب العزت کا ساتھی ہونا، نبی کو کرنا، تو یہ ہے اصل عمل جس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو سب سے بڑا عمل یہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تو اگر آپ کو یہ دونوں چیزیں میسر ہیں تو آپ پر اللہ کا انعام ہے، آپ انعمت علیہم میں آئے۔ اگر آپ کے پاس ایک چیز ہے کہ آپ حق کو پہچان ہی نہیں سکتے تو آپ ضالین ہوئے، اگر آپ اس حق سے محبت نہیں کر سکتے تو آپ مغضوب علیہم ہوئے۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ جس پر آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے۔ آپ کا کچھ وقت، اب اگر آپ یہ جان چکے ہیں، کچھ وقت آپ کا قرآن مجید میں ڈوب کے حق کو سمجھنے پر صرف ہونا چاہیے، اور پھر جو قرآن مجید سے آپ پڑھیں، جو آپ سمجھیں، کچھ وقت آپ کو صرف کرنا ہے اس کو دل میں بٹھانے کے لیے، اس کی چاہت پیدا کرنے کے لیے۔ تو وہ جو چیز پھر اس کے بعد آپ کے دل سے نکل کر آئے گی، اس کا نام انشاءاللہ العزیز وہ اعمال صالحہ ہوگا۔ تو یہ ہے آج کا سبق۔ سبحانک اللہم